زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے؟ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے؟ ہم ہاتھ بٹائے پہنائے اب جسے پہنانا ہے، سوچے ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے خاک فلسطین میں اگر یہودی کا حق ہے خاک فلسطین میں اگر یہودی کا حق ہے، اسپنیا پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے غزہ جنگجوؤں کا قبرستان بنے گا۔ محترم سامعین، جب اپنے صرف ساتھ دینے کی ایک دن شروع کر دیں تو یہ اس دشمن کے وار سے زیادہ خطرناک ہے جو آپ سے محاذ پر لڑ رہا ہے کہ 6000 کلومیٹر پر بسنے والے مظلوم فلسطین کا دشمن صرف اسرائیل یا اہل کفر ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر تمام ریاستیں ہیں۔ میرا یہ دعویٰ بجا ہوگا کہ آپ سب جانتے ہیں حقوق انسانیت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں نے ایک صدی پہلے خود حقوق انسانی کا جنازہ نکالا جب برطانیہ اور صہیونیوں کے علاقاروں نے یہودیوں کو فلسطینوں کے زمین پر آباد کیا، وہ بنی اسرائیل جن کے ہاتھ اب بھی خون سے رنگین ہے، بھلا وہ اپنے مذہب مخالف کو کیوں کر چین سے جینے دیں گے؟ انہوں نے ناقد فلسطینوں پر ظلم شروع کیا، بچے بوڑھے جوان مرد خواتین کو بے دردی سے قتل کرتے رہے، ان کی زمینوں پر قبضے کرتے رہے، آخرکار جب ریاست میں ریاست بنانے کا مطالبہ کیا جس کی جواز کی صورت دنیا کے کسی بھی قانون میں موجود نہیں، تو نہ صرف فلسطین کو 2 ٹکڑے کیا بلکہ بچے بوڑھے جوان کو بے دردی سے قتل کرتے رہے۔ جمہوریت سب کا ایسا نظام ہے، اس روئے زمین پر 57 اسلامی ملک ہے، 57 اسلامی ملک سینکڑوں حکمران امیر المومنین کے دعوے دار ہیں، لیکن ایک صدی سے اسرائیل ظلم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، گھروں پر بمباری کر کے ملبے کا ڈیر بنا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈسپنسری اسپتالوں کو اپنے ہتھیاروں کا نشانہ بنا رہا ہے، میڈیا پر مکمل کنٹرول کر کے اپنے من پسند کی خبریں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں قربان جاؤں غزہ کے مٹھی پر مسلمانوں کے جوان جن کے دلوں میں ایمان زندہ ہے، ایمان کا جذبہ انہیں ہر قوت سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ غیرت مند سرا پر کفن باندھ کر اس صف میں کھڑا کر رہی ہے جس کا مقابلہ صرف ریاست سے نہیں بلکہ عالمی قوت سے ہے۔ سب کی مائیں جن
ہیں شہید ہونے کے لیے۔ محترم سامعین، آپ 57 ممالک کے مسلمان مظلوم فلسطین پر ظلم کے انسو کا آنا بند کر دیں اور گریبانوں میں جان کے کہیں ایمان کو سودا تو نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو پھر ڈر کس بات کا، جبکہ میرے اللہ کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آخر میں اپنی تقریر کے اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں مرنا لازمی ہے۔ آخر میں حماس کی مجاہدین کی پکار کو ان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زنجیر جرم کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، زنجیر جرم کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بٹائے پہنائے اب جسے پہنانا ہے، سوچے ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔